ربین اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون وبلغنا رسوله الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ خدا رائے سبل قطب الرسول مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ شہرشین پر تشریف فرما معزز و مکرم علماء کرام، عبائدین قوم و ملت، ذمہ داران میلاد جلوس وجلسے میلاد مصطفیٰ کمیٹی کے تمام ارکان، برادران ملت اسلامیہ، آقا علیہ السلام کے عشق میں تڑپنے مچلنے والوں دیوانوں، اللہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کے اور ہمارے یہاں جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ یہ عشق کے رسول کے جذبے کو سلامت رکھے۔ یقیناً یہ مومن آباد ہے، اسے تم کسی نام سے پکارو، لیکن یہاں کے بزرگوں کے میں نے جس جذبے کو دیکھا ہے مجھ سے پیش رو۔ جس بزرگ نے خطبہ استقبالیہ دینے کی سعادت حاصل کی، آپ نے بھی ان کا جذبہ دیکھا، ان کے جذبے کے سامنے نوجوانوں کا جذبہ پھیکا پڑ جا رہا ہے۔ اور جب ہمارے بزرگوں کا یہ جذبہ سلامت رہے گا تو آنے والی نسلوں کو ہم بتائیں گے کہ ہم کیسے حالات ہوں، نامساعد حالات ہوں، سخت حالات ہوں، آندھی ہو، طوفان ہو، پائے استقامت پہ جس کے جنبش نہیں آتی ہے اسی کو مومن کہتے ہیں۔ اور یہ تو مومن آباد ہے۔ تم کتنے خوش نصیب ہو، کوئی احمد آباد میں رہتا ہے، کوئی حیدرآباد میں رہتا ہے، کوئی خلد آباد میں رہتا ہے، کوئی اورنگ آباد میں رہتا ہے، تم اتنے خوش نصیب ہو تم مومن آباد میں رہتے ہو۔ اور میں اور جب حشر کے میدان میں اٹھائے جاؤ گے، علاقوں کے نام، اماموں کے نام جب پکارے جائیں گے تو کہا جائے گا کہ اے مومن آباد کے غلام آجا۔ اب جو مومن آباد کا ہے وہ مومن ہی تو ہوگا۔ اور آج میں نے جلوس دیکھا، حیدرآباد میں بھی جلوس ہوتا ہے 16 سال سے، لیکن میں ہوٹل کے کمرے کی کھڑکی سے بار بار اٹھتا رہا اور آپ لوگوں کے جذبہ ایمانی کو دیکھتا رہا۔ انتہائی ڈسپلن کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عشق رسول میں ڈوب کر نوجوانوں نے، بزرگوں نے، بوڑھوں نے جو جلوس محمدی نکالا ہے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس جلوس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کے ایک ایک قدم کے بدلے حق سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جنت میں ایک ایک سیڑھی اور درجہ عطا فرمائے۔ ایک ایک قدم کے بدلے اللہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کے سینکڑوں گناہوں کو معاف فرمائے۔ اے مومن آباد کے رہنے والے مسلمانوں، یہ عشق رسول کی دولت ہے اور یہ بزرگان دین کا، ہمارے علماء کرام کی یہ شاخ محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے پاس چاہے دولت نہ ہو، دولت کی انبار نہ ہو، لیکن جو حقیقی دولت ہے، جو عشق رسول کی دولت ہے، وہ سب سے زیادہ ان میلاد کے جلسے اور جلوس منانے والوں میں پائی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے اے مومن آباد کے رہنے والوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور نے ایمان کا پیمانہ بتایا ہے۔ کیا بتایا ہے؟ حضور نے ایمان کا پیمانہ بتایا ہے اور مخاطب کس سے فرمایا ہے؟ صحابہ کے مقدس ضرور سے مخاطب فرمایا ہے، سرکار سیدنا ابو بکر صدیق کو مخاطب کیا ہے، حضرت فاروق اعظم کو مخاطب کیا ہے، ذوالنورین سیدنا عثمان غنی کو مخاطب کیا ہے، حیدر کرار مولا علی مشکل کشا مخاطبین میں ہے۔ حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں جب تک کہ وہ مجھے اپنے ماں باپ سے زیادہ محبوب نہ رکھے۔ اے سنی مسلمانوں، نبی کے نام پر 5 کلومیٹر پیدل چل کر آنے والوں، تم بتاؤ کیا تم نبی سے اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتے ہو کہ نہیں؟ آج اٹھا کر
बताओ, अब कोई तुम्हें मुशरिक का सर्टिफिकेट दे, तुम्हारी रैली को जुलूस को देखकर कोई बिदती का सर्टिफिकेट दे, हमें फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि मुस्तफा जाने रहमत ने हमें मोमिन होने का सर्टिफिकेट अता फरमाया। अरे औलाद से ज्यादा मोहब्बत है, तभी तो जुलूस निकाला है ना, बोलिए कि नहीं। ये 5 किलोमीटर मैंने बुजुर्गों को चल के आते हुए देखा है, इसीलिए कि उनको मालूम है कि ये औलाद की खुशी, ये माँ बाप की खुशी, ये दुनिया की खुशी, ये कायनात की खुशी, सारी खुशियाँ सदका है इस मीराद पाक मुस्तफा की खुशी का। और अगर ये खुशी है तो सब कुछ है, और ये खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं। ये अल्लाह का एहसान है कि ये खुशी अल्लाह ने हम अहले सुन्नत को अता फरमाई है। एक बात बताओ, तुम्हारे घर में जब बच्चा पैदा होता है तो खुश होते हो कि नहीं? होते हो कि नहीं? बोलो, खुशी बनाते हो कि नहीं? अगर किसी के घर में कोई खुशी की खबर आ जाए और वहां से रोने की आवाजें बुलंद हो जाए तो आप क्या कहेंगे कि भाई घर में कोई हादसा तो नहीं हो गया, आपके घर में कोई मौत तो वाकई नहीं हो गई? तो कहेंगे नहीं, बच्चा हुआ है, तो कहेंगे बच्चा हुआ है तो खुशी मनाओ। अब जब हुजूर इस कायनात पर तशरीफ लाए तो अल्लाह रब तबारक व तआला ने 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, बल्कि अहादीस मुबारका में आता है कि 1 साल तक मक्के में अपने हबीब की आमद का जश्न मनाया। अब आप पूछेंगे वो कैसे? अरब का ये दस्तूर था कि जब बच्ची पैदा होती तो उसे दफन कर दिया जाता। तो अल्लाह ने ये गवारा नहीं किया कि महबूब मैं रब्बुल आलमीन हूँ तो तुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेज रहा हूँ, मुस्तफा तुम जाओ और किसी औरत बच्ची पर जुल्म हो। अहादीस शरीफा में आता है कि 1 साल तक, कितना? 1 साल तक मक्के के अतराफ में किसी घर में औरत बच्ची पैदा नहीं। आप बोलेंगे हज़रत इससे क्या हुआ? तो हुआ ये कि अल्लाह ये नहीं चाहता था कि महबूब तुम पैदा हो, औरत जात पर जुल्म हो, इसीलिए हर घर में अल्लाह ने लड़के ही लड़के पैदा फरमाए। तो ये खुशी मनाना कोई बिदत नहीं है दोस्तों, ये अल्लाह के हुक्म की तामील है। कुरान में अल्लाह फरमाता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, ऐ महबूब इनसे कहिए कि जब इनको अल्लाह की रहमत मिले और अल्लाह का फजल मिले, क्या मिले? अगर आपको कोई तोहफा ला कर दे तो आप क्या करेंगे? सूरज जलाएंगे या थैंक यू बोलेंगे? भाई हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, अल्लाह यशकुरुन्नास ला यशकुरुल्लाह, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता हुजूर फरमाते हैं वो अल्लाह का ना शुक्र है। समझो है आपकी, जो लोगों का अब आपको कोई तोहफा ला के दे तो उसकी क्या तवक्को होती है? तो भाई थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ये कलिमात अदा करते हैं कि बोलिए, ये सब कलिमात अदा करते हैं। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी नाशुक्रा होता है, और जो अल्लाह का नाशुक्रा होता है वो कुफ्र तक पहुंच जाता है। फस्कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून, अल्लाह फरमाता है तू मुझे याद कर मैं तुझे याद करूंगा, और तू मेरा शुक्र कर, तू मेरी नाशुक्री मत कर। और नाशुक्री को तकफुरून से फरमाया कुफ्र, उसकी मुशाबिहत कुफ्र से दी। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह की नाशुक्री करना गुनाह नहीं, कुफ्र है। क्या है? अब जो सबसे बड़ी नेमत है नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये बारान रहमत, ये तमाम रिश्ते, ये सब कुछ हुजूर की निस्बत का सदका है। और अल्लाह फरमा रहा है कि कुल बिफज़लिल्लाह, कि ऐ महबूब इनसे कहो कि जब इनको अल्लाह का फजल मिले, अल्लाह की रहमत मिले तो क्या करें? खुशी मनाएं। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिक, उस पर फलयफ़रहू, ये खुशी मनाएं। हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, ये उन तमाम चीजों से बेहतर है जो जमा करते हैं। देखो एक शेख जो होता है वो दौलत जमा करता है, एक लीडर जो होता है वो वोट बैंक जमा करता है कि नहीं? हर आदमी का अपना अपना ज़ख़ीरा होता है। आलिम होता है तो इल्म की किताबें जमा करता है, मुत्तकी होता है तो परहेज़गारियां जमा करता है, नेक आमाल जमा करता है। अब अल्लाह फरमा रहा है, मैं नहीं कह रहा, अल्लाह फरमा रहा है कि महबूब जब इनको अल्लाह का फजल मिले और रहमत मिले तो क्या करें? बोलो खुशी बनाए। क्या करें? हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास
جو سید المفسرین ہیں حضور کے چچیرے بھائی جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کی آیتوں سے قرآن کی تفسیر فرمائی ہے، جنہیں سید المفسرین کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ اس آیت میں فضل سے مراد اور رحمت سے مراد، دونوں سے مراد ہمارے رسول کی ذات ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اب حضور جب اس آیت مبارکہ میں فضل اور رحمت سے مراد ہے، مسلمانوں تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تم اللہ کے حکم پر خوشی منا رہے ہو۔ اب اگر کوئی کہے کہ میلاد پر خوشی منانے کا جواز تم نے کہاں سے نکالا، پیارے آؤ، اللہ فرماتا ہے اللہ فرما رہا ہے کہ ان سے کہو کہ جب اللہ کا فضل مل جائے، ملا کے نہیں بولو، ہمارے نبی مکے کی وادی میں تشریف لائے، اللہ کا فضل ملا کہ نہیں، اللہ کی رحمت ملی کہ نہیں، اب کیا کرو، خوشی مناؤ۔ خوشی منانے کے طریقے ہوتے ہیں پیارے، علماء نے بتایا ہے کہ خوشی منانا کیا ہے، تحدیث نعمت ہے، نعمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور آج آپ نے جو جلوس نکالا ہے، یہ جلوس کے کیا فائدے ہیں؟ حیدرآباد میں جلوس ہوا، میں نے دیکھا، ہم اس کے بانیان میں فاؤنڈر ممبرز میں، ہندوستان کا سب سے بڑا جلوس ہوتا ہے، 2 دن تک رکتا نہیں، لیکن ڈسپلن ختم ہو گیا، ہمارے یہاں ڈسپلن ختم ہو گیا۔ مجھے حافظ صاحب نے بتایا، والد صاحب سے میں نے پوچھا کہ میں نے دیکھا بھائی یہاں پہ نوجوان ہیں، منچلے ہیں، ہر عمر کے ہیں، لیکن انہوں نے رسول اللہ کے میلاد کے جلوس کا ادب برقرار رکھا، نہ کوئی ناچ ہوتا ہے، نہ خمار ہوتا ہے، نہ بیہودی حرکتیں ہوتی ہیں، بس نعتیں لگائی جاتی ہیں، نعرے لگائے جاتے ہیں، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، خوشیوں کا اظہار کیا جاتا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، نبی کی میلاد پر وہی خوش ہوتا ہے جو مومن ہے، اور جو مومن نہیں وہ رسول اللہ کی میلاد کی خوشی بولیے نہیں بنا سکتا۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب کے جشن کی خوشیاں عطا فرمائی، اور یاد رکھو نبی سے محبت وہی کرتا ہے جس سے نبی نے خود محبت فرمائی ہے۔ کوئی شخص اگر تم سے کہے کہ میں نبی سے محبت نہیں کرتا، مجھے کوئی تعلق نہیں ہے، تو میں آپ سے ایک بات کہوں کہ وہ اگر کہے کہ مجھے رسول اللہ سے محبت نہیں، جو ہماری محبتوں کے پیمانے ہیں، تو مجھے پاک کر اللہ خوش کرے۔ ایک مرتبہ حجرے مبارکہ میں تشریف لے کر آئے، اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ حضور کو پوری ٹکی باندھے دیکھ رہی ہے، رسول اللہ کا دیدار ہو کہ رسول اللہ کا ذکر ہے۔ عاشق کا تیور کیا ہونا چاہیے اور عاشق کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم عاشق رسول ہیں کہ نہیں؟ اگر حضور یہاں جلوہ گر ہوتے اور ہے، یہ خیال نکالتے کہ حضور نہیں ہے، جہاں عاشق مصطفیٰ ہے کہاں مصطفیٰ ہے؟ یہ میں نہیں کہتا، اللہ فرما رہا، اللہ کہہ رہا لَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جان لو میرا رسول تم میں موجود ہے۔ اب جب رسول اللہ موجود ہے تو عاشق رسول ادھر ادھر دیکھے گا، دنیا کے جھگڑوں کی طرف دیکھے گا نہیں، صحابہ کا تیور اور طریقہ اور عشق اختیار کرو۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کمرے میں تشریف لائے اور حضور کو ٹکی باندھے دیکھ رہی ہے، پلک نہیں جھپکتی۔ حضور نے کہا عائشہ نہیں دیکھتی، حضور نے کہا عائشہ نہیں دیکھتی، حضور نے پھر کہا عائشہ نہیں دیکھتی۔ حضور کچھ منگانا چاہتے ہیں، کچھ بولنا چاہتے ہو، نہیں دیکھتی۔ حضور قریب آئے، دیر کر کہا اے عائشہ میں تم کو کب سے پکار رہا ہوں، تم میری طرف دیکھتی کیوں نہیں؟ ایک ٹھنڈی سانس کھینچی۔ ام المومنین ہے، تمام مسلمانوں کی ماں ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ ہے، عابدہ ہے، زاہدہ ہے، عاقبہ ہے اور فقیہہ ہے۔ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کہنے لگی یا رسول اللہ، وہ مصر کی عورتیں تھیں جنہوں نے یوسف کا حسن دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی، میرے آقا آپ کے جلووں میں گم ہو جاتے تو اپنی گردنیں کٹوا لیتی۔ جس نے یوسف پہ گدی
کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ارے وہ عرب کے مالک یاد کرو، وہ بدر کا میدان یاد کرو، وہ احد کا میدان یاد کرو، وہ جتنے میرے غزوات میرے حضور کے ہوئے وہ سب یاد کرو۔ کیا صحابہ نے ایک پل کے لیے دنیا کی طرف دیکھا ہے؟ آج مجھ سے پہلے بزرگوں نے کہا کہ طوفان آئے تو آئے، اب ہوائیں خود کریں گی روشنی کا فیصلہ، اب ہوائیں خود کریں گی روشنی کا فیصلہ، اور جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا۔ اور یہ دیا کسی کا دیا نہیں، کسی بادشاہ کا کسی حکمراں کا دیا نہیں، ارے نور خدا ہے کفر کے ماتھے پہ خندزن، نور خدا ہے کفر کے ماتھے پہ خندزن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ میرے آقا کے دیوانوں، عشق رسول کا جذبہ پیدا کرو۔ وہ کیا عشق رسول کا جذبہ تھا کہ صحابہ کٹ کٹ کر گرتے تھے پھر حضور کے پاس آ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ایک جان دی ہے اللہ نے، اگر 1000 بھی ہوتی تو آپ کے نام پر قربان کر دیتے، آپ کے حسن پہ قربان کر دیتے، آپ کے جمال پر قربان کر دیتے۔ وہ عشق رسول کیا تھا؟ ایک لمحے کے لیے صحابہ کو، مقدس گروہ کے صحابہ کو ایک لمحے کے لیے اپنے راستے سے ہٹنے نہیں دیتا تھا۔ حضرت بلال حبشی کا عشق پیدا کرو، حضرت عمار کا عشق پیدا کرو، حضرت یاسر کا عشق پیدا کرو، حضرت ابو ہریرہ کا عشق پیدا کرو، حضرت بوسر کا عشق پیدا کرو، ابو بکر صدیق کا عشق پیدا کرو، اگر پیدا کرنا ہو تو حضرت عمر فاروق کا عشق پیدا کرو، ذوالنورین کا عشق پیدا کرو۔ صحابہ کی جماعت کو دیکھو، اہل بیت کے اطہار کو دیکھو کہ کیسے اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت کرتے تھے۔ بلال حبشی یاد ہے کہ نہیں؟ ارے بولو یاد ہے کہ نہیں؟ آج بھی افریقہ کا کوئی کالا کلوٹا حبشی گوروں کے پاس امریکہ میں یا یورپ میں بیٹھ جاتا ہے تو اسے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، وہ کالا ہے، وہ کلوٹا ہے، وہ نیگر ہے، اس کا کوئی عزت و احترام نہیں ہوتا۔ لیکن ذرا سوچو تو صحیح، بلال کا عشق کیا درجے کو پہنچا ہوگا؟ وہ عشق کی کیفیت کو محسوس کرو مسلمانوں، وہ عشق کی تمازت کو محسوس کرو، اس عشق کے جذبے کو محسوس کرو کہ حضرت سیدنا بلال حبشی کا۔ آپ پھر ادھر دیکھ رہے ہیں، ایسے بات نہیں ہوگی، مولانا آباد والے ادھر آپ چھوڑ دیں دنیا کو، ایک دن 1 گھنٹہ نکالو گے رسول اللہ کو نکالو گے، آپ ادھر ادھر نہیں، ساری توجہات آپ کی حضور پر، حضور کا خیال ہونا چاہیے، حضور کا دھیان ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بولو ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہم سب حنفی ہے کہ نہیں؟ آج ایک بات سنا رہا ہوں، اس کے بعد ادھر دیکھو تو پھر تقریب بند کر رہا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کیا کرے؟ نماز بھول کے درود پڑھے تو سجدے سہو کرے، کیا کرے؟ اگر تم مغرب کی نماز پڑھ رہی دوسری رکعت میں درود پڑھ دیے تو امام اعظم کیا بولے؟ سجدے سہو کرنا، یعنی پھر اٹھ جانا، پھر تیسری رکعت مکمل کرنا، پھر تشہد پڑھنا، قاعدے میں بیٹھ کے سلام ایک پھیرنا، پھر 2 سجدے کرنا، پھر اٹھنا، پھر تشہد پڑھنا، پھر درود پڑھنا، پھر دعائے ادعی معصورہ پڑھنا، اس کے بعد سلام پھیرنا۔ حضور خان میں آ گئے، سن رہے ہو؟ توجہ ہے، حضور کس کے خان میں آئے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے، اور آ کر کہا کہ اے ابو حنیفہ، مجھ پر درود نماز میں بھول کر پڑا تھا، میرا ہی تو امتی تھا۔ یہ عقیدہ اہل سنت دے رہا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا عقیدہ دے رہا ہے، اسی عقیدے پر سب قائل ہے۔ سرکار معین الدین اجمیری بھی اسی عقیدے پر قائل ہے، نظام الدین محمود الہی بھی ان کے فقہ میں قائل کہ نہیں؟ بولو خود الدین بختیار کاکی بھی ان کے فقہ میں قائم ہے، جتنے علماء ہیں، حیدرآباد کے بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی بھی ان کے فقہ پر قائم ہے، امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ بھی انہی کے فقہ میں قائم ہے، حضرت سید اختر علی شاہ صاحب قبلہ ادام اللہ فیوز بھی فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہیں۔ اب ذرا توجہ سے سنو مسلمانوں، حضور خان میں آئے کس کے؟ نہیں آیا کس کے؟ ارے ہمارے امام ہیں، فخر سے نام لو، کس کے؟ امام اعظم کے خان میں آ کر کہا کہ اے ابو حنیفہ، درود تو مجھ پر پڑا تھا نا، تو نے سجدے سہو کیوں کروایا؟ تو امام اعظم اٹھے، ہاتھ جوڑا اور جوڑ کر عقیدے اہل سنت کیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی نماز میں درود پڑھے آپ پر، وہ بھی بھول کر۔ توجہ ہے آپ کی؟ یا رسول اللہ، مجھے ایسا درود نہیں چاہیے امتی کا جو بھول کر پڑھے۔ سرکار
میں تو یہ چاہتا ہوں کہ حالت نماز ہو، عبادت خدا کی ہو، سر جھکے جب خدا کے لیے، دل جھکے مصطفیٰ کے لیے۔ یا رسول اللہ، ابو حنیفہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ کا امتی حالت نماز میں بھی ہے جو آپ کا تصور کرے بغیر نماز پڑھے، اسے کہتے ہیں عشق رسول۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ عشق رسول۔ حضرت بلال حبشی کا عشق رسول یاد کرے، مسلمانوں کو عشق جذبے کو پیدا کرے۔ تھوڑے سے حالات بگڑ جاتے ہیں تو آپ کی توجہات پھٹ جاتی ہیں۔ آل حبشی سے لوگوں نے پوچھا کہ بلال، تو نے اسلام کیوں قبول کیا؟ تجھے بس چلیے بات ختم کر رہے ہیں۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کے ہماری جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ یہ علماء کا اسٹیج ہے، یہ کیا کا اسٹیج ہے؟ ایک پیغام یاد رکھو مسلمانوں، میلاد کے جلسے سے جاؤ، عشق رسول کی دولت لے کر جاؤ۔ اور عاشق کیا ہوتا ہے؟ اپنے محبوب کو فالو کرتا ہے کہ نہیں؟ بولیے